اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ بلال احمد ہے۔ تو انشاءاللہ آج کی اس کلاس کے اندر ہم حمزہ زائدہ کی اقسام پڑھیں گے۔ تو اس سے پہلے جو پچھلی کلاس ہے اس میں ہم نے حمزہ اصلی اور حمزہ زائدہ کے بارے میں پڑھا تھا۔ اگر ابھی تک آپ نے حمزہ اصلی اور حمزہ زائدہ کے بارے میں ویڈیو نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے، اور یہاں پر آئیکن بنا ہے رائٹ سائڈ پہ اس ویڈیو کے اوپر، وہاں پر بھی کلک کر سکتے ہیں اور پیچھے والی ویڈیو پہلے دیکھ لیں، پھر اس ویڈیو کے اوپر آئیں، پھر آپ کو اس کی سمجھ آئے گی۔ تو آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل آن لائن اسلامی کلاسز اردو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں گھنٹی کو بھی دبا دیں، تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اس چینل کے اوپر آئے تو آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن مل جائے۔ تو سبق شروع کرتے ہیں۔ حمزہ زائدہ کیا ہوتی ہے اس کلاس کے اندر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حمزہ زائدہ وہ حمزہ ہے جو حروف اصلیہ کے مقابلے میں ہو، یعنی کہ جس جگہ کے اوپر حروف اصلیہ ہوں گے وہاں پر اگر حمزہ آ جائے ان حروف اصلیہ کی جگہ کے اوپر تو اس حمزہ کو حمزہ زائدہ بولتے ہیں۔ تو مزید ڈیٹیل آپ پیچھے والی ویڈیو میں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ حمزہ زائدہ کی دو اقسام ہیں۔ نمبر 1 حمزہ وصلی، نمبر 2 حمزہ قطعی۔ تو انشاءاللہ 1 بائی 1 کر کے ہم ان کو ڈسکس کریں گے، ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ حمزہ وصلی کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس کی پہچان کیسی ہے، اور کون کون سی جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر حمزہ وصلی ہوتا ہے اور کون سی جگہیں ایسی ہیں جہاں پر حمزہ قطعی ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ہم آگے پڑھیں گے۔ آج انشاءاللہ ہم حمزہ وصلی کی ڈیفینیشن اور اس کی پہچان پڑھیں گے۔ تو حمزہ وصلی کی جو پہچان ہے وہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سواد کی طرح کا یہ چھوٹا سا بنا ہوا ہوتا ہے اور یہ الف کے اوپر آتا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ الف کے اوپر یہ چھوٹا سا سواد کی طرح کا بنا ہوا ہے۔ یہ جو سائن ہے یہ بیسیکلی جو عربی قرآن پاک ہیں ان کے اندر آپ کو یہ نظر آئے گا، لیکن جو پاکستان اور انڈیا کے اندر ہم جو مصحف یوز کرتے ہیں اس کے اندر آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا، لیکن جو عربی مصحف ہے سعودی عربیہ میں جو مصحف یوز ہوتا ہے ان کے اندر یہ سائن آپ کو نظر آئے گا۔ یہ ایک پہچان آپ کو بتا دی، لیکن آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ میں نے یہ حمزہ وصلی کی جو پہچان بتائی ہے، ساتھ میں نے یہ کہہ دیا کہ یہ جو سعودی عربیہ کے اندر مصحف ہے اس کے اندر یہ سائن آپ کو نظر آئے گا، تو آپ کے ذہن میں یہ سوال اب آ رہا ہوگا کہ پاکستان اور انڈیا کے اندر جو ہم قرآن پاک یوز کر رہے ہیں، جو مصحف یوز کر رہے ہیں، اس کے اندر اس کو کیسے پہچانا جائے گا کہ حمزہ وصلی کون سی ہے، کیونکہ اس کے اندر آپ کو یہ والے سائن نظر نہیں آئیں گے۔ تو انشاءاللہ آج کی اس کلاس کے اندر میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ جو مصحف ہم یوز کرتے ہیں پاکستان اور انڈیا کے اندر، اس کے اندر حمزہ وصلی کی پہچان ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ تو ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے۔ تو ابھی ہم جو ہے وہ حمزہ وصلی کی تعریف پڑھتے ہیں پہلے، اور پھر اس کی پہچان بھی انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ تو حمزہ وصلی وہ حمزہ ہے جو ابتدائی کلام میں پڑھا جائے اور درمیانے کلام میں حذف ہو جائے، یعنی حذف سے مراد گر جائے۔ تو حمزہ وصلی کا بتا رہے ہیں کہ حمزہ وصلی وہ حمزہ ہے جو ابتدائی کلام میں پڑھا جائے۔ مثال کے طور پر الذین یہ ایک لفظ ہے، اگر یہاں سے سٹارٹ اپ لیا جائے، یہاں سے شروع کیا جائے، ابتدا یہاں سے کی جائے، تو اس وقت یہ شروع میں جو حمزہ ہے اس کو ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ یہ الف نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے، یہ حمزہ ہے، کیونکہ لاسٹ کلاس میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب الف کے اوپر زبر، زیر پیش یا جزم، ان سائنز میں سے کوئی سائن آ جائے تو اس وقت وہاں پر اس کو ہم حمزہ بولیں گے، الف نہیں بولیں گے۔ تو یہ یہاں پر حمزہ ہے، اور یہاں سے جب ہم ابتدا کریں گے تو اس وقت اس کو پڑھیں گے تو اس وقت یہ پڑھا جائے گا الذین، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر یہی لفظ کسی پیچھے والے لفظ کے ساتھ جب ہم اگر ملا کر پڑھتے ہیں، یہاں پر یہ نیچے آپ دیکھیں، یہاں پر الذین سیم لکھا ہے جو اوپر ہے، لیکن اس سے پہلے ایک لفظ ہم نے ملا دیا میثاق الذین۔
تو جب ہم اس الذین کو پیچھے کسی بھی لفظ کے ساتھ ملائیں گے تو اس وقت آپ دیکھیں کہ یہ جو بیچ میں الف تھا جس کے بارے میں ہم کہہ رہے تھے کہ ابتدائی کلام میں پڑھا جاتا ہے، لیکن درمیانے کلام سے مراد کہ جب ہم اسی لفظ کو پیچھے کسی لفظ کے ساتھ ملائیں گے تو کیونکہ یہ درمیان ہو جائے گا تو اس وقت یہ حذف ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، یعنی نہیں پڑھا جاتا، تو اس حمزہ کو حمزہ وصلی کہا جاتا ہے۔ اگر یہاں سے شروع کریں گے تو پڑھیں گے الذین، تو الف کو ہم یعنی حمزہ کو ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن جب اسی الذین کو کسی پیچھے والے لفظ کے ساتھ ملائیں گے جیسے یہاں پر ہے تو پڑھیں گے میثاق الذین، میثاق الذین، قل تو الف نہیں پڑھا جا رہا، تو اس وجہ سے یہ بیچ میں جو حمزہ اب آ رہی ہے یہ حمزہ وصلی کی پہچان ہے، ٹھیک ہے، یعنی ابتدائی کلام میں پڑھی جاتی ہے اور درمیانے کلام میں حذف ہو جاتی ہے۔ دوسری مثال آپ دیکھیں یہاں پر ہے اہدینا، اہدینا، تو جب اس لفظ سے ہم شروع کر رہے ہیں تو شروع میں جو حمزہ ہے یہ حمزہ وصلی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ابتدائی کلام میں پڑھی جا رہی ہے، لیکن جب اسی لفظ کو ہم پیچھے کسی حرف کے ساتھ یا لفظ کے ساتھ ملائیں گے تو یہاں پر واو ہم نے ڈالا، تو جب واو کو ہم اس آگے ملائیں گے تو یہ جو بیچ میں الف تھا جو حمزہ بن گیا تھا ابتدائی کلام میں، اب یہ نہیں پڑھی جائے گی، کیوں؟ کیونکہ اب واو کو ڈائریکٹ ہم ہا کے ساتھ ملائیں گے تو پڑھیں گے واہدینا، واہدینا، ٹھیک ہے، تو درمیانے کلام میں حذف ہو گئی ہے، گر گئی ہے، تو ابتدائی کلام میں ہم اس کو پڑھ رہے ہیں اہدینا اور درمیانے کلام میں اس کو حذف کر رہے ہیں، گرا رہے ہیں، تو پڑھیں گے واہدینا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے تیسری مثال ہے الکتابی، تو جب شروع سے یہاں سے ابتدا کریں گے تو ال پڑھیں گے الکتابی، لیکن اسی لفظ کو جب ہم پیچھے واو کے ساتھ ملائیں گے یا کسی اور لفظ کے ساتھ بھی آپ ملا سکتے ہیں تو اس وقت یہ جو حمزہ ہم نے پڑھا تھا اوپر تو یہ حمزہ یہاں پر نہیں پڑھیں گے، تو اس وقت یہ پڑھیں گے والکتابی، واو کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملائیں گے تو بیچ میں یہ حمزہ سکپ ہو جائے گی، تو یہ حمزہ وصلی کی پہچان ہے، یعنی ابتدائی کلام میں پڑھی جاتی ہے، درمیانے کلام میں حذف ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ یہ حمزہ وصلی کی تعریف آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مزید اس کی مثال یہ سورہ فاتحہ کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں، تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہاں پر آپ دیکھیں بسم اللہ، تو یہاں بسم اللہ اللہ کے نام کے اندر بھی شروع میں جو ہے یہ الف ہے، اللہ کا نام جب ہم اکیلا پڑھیں گے تو پڑھیں گے اللہ، اللہ، تو اللہ میں یعنی الف کے اوپر زبر لگا کے پڑھیں گے، یہ حمزہ بن جائے گی، تو یہ ابتدائی کلام میں اللہ ہم پڑھیں گے، لیکن اللہ کو جب پیچھے بسمی کے ساتھ ملائیں گے تو یہ بیچ میں الف سکپ ہو جاتا ہے، تو پڑھتے ہیں بسم اللہ، تو اس وقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حمزہ جو ہے یہ حمزہ وصلی ہے، یعنی وصل سے مراد کے ملاتے وقت وہ گر جاتی ہے لیکن ابتدا کرتے وقت وہ نہیں گرتی۔ اسی طریقے سے الرحمن، یہاں پر بھی حمزہ وصلی ہے، کیونکہ جب ہم اللہ کو الرحمن کے ساتھ ملائیں گے تو پڑھیں گے بسم اللہ، ہاں کو را کے ساتھ ملائیں گے، یہ بیچ میں جو حمزہ یہ سکپ ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے الرحمن الرحیم، یہاں پر بھی جو الف ہے یہ سکپ ہو جاتی ہے یعنی حمزہ بن جاتی ہے، کیونکہ جب ابتدا اس سے کریں گے تو پڑھیں گے الرحیم، الرحیم، لیکن جب ملائیں گے رحمن الرحیم، نر رحیم، ٹھیک ہے۔ اب آگے یہاں پر دیکھیں، یہاں پر بھی الحمد جب شروع کریں گے تو پڑھیں گے سورہ فاتحہ کے شروع میں ہم پڑھتے ہیں الحمد، الحمد، ٹھیک ہے، حمزہ شروع میں پڑھتے ہیں، لیکن جب ہم یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اس کے ساتھ ملائیں گے تو یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت پھر یہ جو حمزہ یہ سکپ ہو جاتی ہے، تو پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد، ملحمد، تو ایسے نہیں پڑھیں گے رحیمی الحمد، تو یہ غلط ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر رب العالمین آپ دیکھ لیں تو یہاں پر بھی جو ریڈ کلر میں آپ کو الف نظر آ رہی ہے یہ حمزہ وصلی ہے، اور یہاں پر بھی عالمین کے ساتھ جب ہم ملائیں گے تو پڑھیں گے رب العالمین الرحمن، الرحمن، نون کو را کے ساتھ ملائیں گے، الف نہیں پڑھیں گے، لیکن اگر جب ہم یہاں پر رکیں گے لائک پڑھیں گے رب العالمین، تو پھر اوپر یہ دیکھیں پھر پڑھیں گے الرحمن، پھر ہاں یعنی ابتدا جب ہوگی تو الرحمن، لیکن جب وصل ہوگا ملائیں گے تو سکپ ہو جائے گی، نر رحمہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو
تو اسی طریقے سے رحیم آخر میں بھی یہ الف بھی حمزہ وصلی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ حمزہ وصلی کی آپ کو پہچان ہو گئی ہوگی۔ ابتدا اگر کسی بس آسان قاعدہ یہ ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی لفظ کے شروع میں جب یہ آتی ہے تو آپ اس لفظ کو جب اکیلا پڑھیں تو وہ حمزہ پڑھ ہی جائے گی، لیکن اگر اسی لفظ کو پیچھے کسی لفظ کے ساتھ ملائیں گے تو اس وقت وہ نہیں پڑھی جائے گی۔ تو یہ ایک پہچان ہے حمزہ وصلی کی۔ تو امید کرتا ہوں کہ اس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب حمزہ وصلی کی جو حرکات ہیں، یعنی کہ حمزہ وصلی کے اوپر زبر لگانی ہے، زیر لگانی ہے، پیش لگانی ہے، کیا لگا کر پڑھنا ہے، تو اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا، کیونکہ کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر حمزہ وصلی کے اوپر ہم زبر لگا دیتے ہیں، جہاں پر زیر بھی لگا دیتے ہیں، پیش بھی لگا دیتے ہیں، تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے زبر لگائی ہے تو کیوں لگائی ہے، زیر لگائی ہے تو کیوں لگائی ہے، پیش لگائی ہے تو کیوں لگائی ہے۔ تو اس کی حرکات جو ہے، حرکات سے مراد زبر زیر پیش، ٹھیک ہے۔ تو حمزہ وصلی کی جو حرکات ہیں وہ اسم یعنی ناؤنس، فعل یعنی ورب اور حرف یعنی لیٹر تینوں میں آتا ہے، یعنی کہ حمزہ وصلی جو ہیں وہ اسم، فعل اور حرف تینوں میں آتا ہے۔ تو تینوں میں اس کی حرکات ہم انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر پڑھیں گے۔ تو ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تاکہ آپ کو ساری چیزیں جو ہے وہ حمزہ کے جو قاعدے ہیں وہ اچھے سے آ جائیں، اور پھر اس ردم کے ساتھ ہم جب آگے چلیں گے تو آگے والی کلاسز بھی آپ کو اچھے سے سمجھ آئیں گی، ٹھیک ہے۔ تو اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا۔ انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔